वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के मौलवी नजीबुल्लाह उमर साहब की वीडियो सुनी। वहाबी मौसूफ ने हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर भी झूठ, धोखाधड़ी, अय्यारी और मक्कारी से काम लिया। वहाबी मौसूफ की वीडियो का खुलासा कुछ यूं है। वहाबी मौसूफ ने मुहक्किक अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया पे बेजा तनकीद की और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मशहूर ज़माना कलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसमें से वहाबी मौसूफ ने एक शेर लिया और फिर उसके दूसरे हिस्सा के ऊपर एतराज़ किया। वो कुछ यूं है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इज्जत बोदे जिल्लत पे लाखों सलाम। वहाबी मौसूफ यहाँ ये फरमाते हैं कि जी ये देखें, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने यहाँ पर जिल्लत की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की और फिर वहाबी मौसूफ ने बतौर तईद हज़रत क़िबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया पे तनकीद करते हुए 2-3 हवाला जात इस बात पे पेश किए कि जी फलां फलां शारहीन ने शरह करते हुए लफ्ज़ से बहुत मुराद नहीं लिया बल्कि बाद मुराद लिया है, लिहाजा निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई जिल्लत की, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह गुस्ताख हुए, नऊज़ बिल्लाह। और वीडियो के आखिर में वहाबी मौसूफ ने इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के वालिद माजिद इमामुल मुतकल्लिमीन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब का हवाला पेश किया और लोगों को गुमराह करने के लिए ये तासुर दिया कि जी इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के वालिद माजिद ने यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की है लफ्ज़ जलील की, लिहाजा ये गुस्ताख हुए। ये वहाबी मौसूफ की वीडियो का खुलासा है। वहाबी मौसूफ की गुफ्तगू का जवाब और वहाबी मौसूफ ने जो हवाला जात पेश किए, इसमें जो झूठ, धोखाधड़ी, अय्यारी, मक्कारी से काम लिया, वो बयान करने से कबल ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के मौलवियों का अंबिया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक नज़रिया क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान इनके यहाँ कितनी है, ताकि अवाम को मालूम हो जाए। जो बज़ाहिर कुरान और हदीस की रट लगाते नज़र आते हैं, बज़ाहिर शरीफ नज़र आते हैं, ये हकीकत के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम की कितने बड़े गुस्ताख बेअदब हैं और इन्होंने किस तरह गंदे और हकीर अल्फाज अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक इस्तेमाल किए और अपनी कुतुब के अंदर लिख रखे हैं। यह किताब है तक़वियतुल ईमान। इस किताब के मुसन्निफ वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका के जो बानी हैं शाह इस्माइल साहब देहलवी, वो हैं। और इस किताब के बारे में वहाबी रशीदी फ़िरका के बानी रशीद अहमद गंगोही वो ये कहते हैं कि इस किताब का मानना ऐन ईमान इनकार कुफ्र है। सफ़ा नंबर 41 के ऊपर शाह इस्माइल साहब देहलवी वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका के जो अकायद हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक अकीदा बयान करते हुए लिखते हैं, ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। यहाँ ये वजाहत कर दूं, खुद इस्माइल देहलवी साहब ने इसी तक़वियतुल ईमान के अंदर ये वजाहत की है कि बड़ी मखलूक से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। यही किताब तक़वियतुल ईमान शाह इस्माइल साहब देहलवी सफ़ा नंबर 119 के ऊपर अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक वहाबी इस्माइली फ़िरके का अकीदा बयान करते हुए लिखते हैं कि सब अंबिया और औलिया उसके रूबरू एक ज़रा नाचीज से भी कमतर हैं। ज़रा नाचीज की तो कोई हैसियत है अल्लाह के यहाँ, लेकिन नऊज़ बिल्लाह अंबिया और औलिया की कोई हैसियत नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। ये वहाबी इस्माइली फ़िरके का अकीदा है जो सफ़ा नंबर 119 तक़वियतुल ईमान में शाह इस्माइल देहलवी ने बयान किया, जो कि इस्माइली फ़िरका के बानी थे। इसी तरह सफ़ा नंबर 134 के ऊपर अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम कितना है, हैसियत कितनी है, मर्तबा कितना है वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका के यहाँ सफ़ा नंबर 134 के ऊपर लिखते हैं, जैसा कि हर कौम का चौधरी और गांव का जमींदार 100 एन मानों को हर पैगंबर अपनी उम्मत का सरदार है। यानी जैसे मोहल्ले का चौधरी होता है या गांव का जमींदार होता है, वैसे ही अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत में सरदार होते हैं। ये 3 इबारतें हो गई शाह इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान
جو اسماعیلی فرقے کے بانی تھے شاہ اسماعیل دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے رحمت للعالمین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کی معتبر مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں سید محمد عابد حسین۔ اور یہ بھی بتا دوں، بڑے بڑے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کی اس کتاب کے اوپر تقاریض ہیں، جس میں وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بہت بڑے محدث مولوی انور شاہ کشمیری ہو گئے، اور دارالعلوم دیوبند کے مدرس مولوی اعزاز علی ہو گئے، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مفتی کفایت اللہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ ان کا پاگل شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی، اس کی بھی اس کتاب کے اوپر تقریض ہے۔ اور خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا یہ اصول ہے، جو کتاب پہ تقریض لکھنے والا ہوتا ہے وہ کتاب کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا اس کتاب کا مؤلف ہے۔ صفحہ نمبر 332 کے اوپر ایک شعر لکھا، آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاں انبیاء علیہ السلام کا مقام کتنا ہے، اور انہوں نے کس طرح کم تر جیسے لفظ انبیاء اور رسولوں کے لیے استعمال کیے۔ لکھتے ہیں، ہے درجہ میں ہر ایک مرسل کوئی کم تر کوئی برتر، ہے درجہ میں ہر ایک مرسل کوئی کم تر کوئی برتر۔ یہاں پر واضح طور پہ رسولوں کے لیے کم تر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حوالہ پیش کر دوں، یہ میرے پاس یہ رسالہ ہے 1957 مارچ کا، اور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جو حکیم ہیں تھانوی صاحب، یہ وہی تھانوی صاحب ہیں جن کو انگریز سے 600 روپیہ ماہانہ ملا کرتا تھا۔ یہ رسالے کا نام ہے ابقا۔ اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ چور کہا گیا۔ لکھتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام سیدھے ایک طرف کو روانہ ہو گئے اور فرعون کے قبضہ سے نکل گئے، جس پر فرعون ساری عمر دانت پیستا رہا کہ میرے قبضہ سے کیوں کر نکل گئے۔ اس وقت فرعون کی ایسی مثال ہو گئی۔ یہاں پر ایک شعر لکھا اور اس کا خود ہی ترجمہ کیا۔ لکھتے ہیں، دروازہ بند کر دیا اور دشمن گھر میں رہا۔ فرعون کی تدبیر اس افسانہ کی مثال سے ہے، یعنی دروازہ بند کر دیا کہ چور نہ آئے، اور چور اندر گھر کے موجود ہے۔ یہ پیچھے سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر مثال دے کر سمجھا رہے ہیں تھانوی صاحب، یعنی دروازہ بند کر دیا کہ چور نہ آئے اور چور اندر گھر کے موجود ہے۔ فرعون نے ہزارہا تدابیر کی مگر دشمن کا پتہ ہی نہ چلا۔ یہاں پر واضح طور پہ مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چور کہا گیا۔ صفحہ نمبر 29، 1957 مارچ ابقا، یہ تھانوی صاحب۔ اس کے بعد یہ میرے پاس یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، یہی تھانوی صاحب۔ یہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ذلیل کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف ذلیل کے لفظ کی نسبت سنی علماء نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں، اللہ نے بیچ بدر کے اور تم تھے ذلیل، اور البتہ تحقیق مدد دی تم کو، اللہ نے بیچ بدر کے اور تم تھے ذلیل۔ وانتم اذلہ کا یہاں پر معنی تھانوی صاحب ذلیل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اکابرین کی بہت بڑی ایک فہرست ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے لیے ذلیل کا لفظ استعمال کیا، کم تر کا استعمال کیا، اور ان کے اس میں بڑے بڑے اکابرین شامل ہیں۔ یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے متعلق وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ نے اپنے کتب کے اندر لکھے ہیں، کہ وہابی دیوبندی دھرم کے اندر انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ ان کو کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ نے سماعت کر لیا کہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر ذلیل، حقیر، کم تر، ذرا ناچیز سے بھی کم تر، اور چور جیسے لفظ استعمال کیے۔ جن کے گھر کا یہ عالم ہو اور اتنے بڑے بڑے کفریات، گستاخانہ عقائد و نظریات ہوں، وہ دوسروں پر اعتراض کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ یہ تو تھے وہابی دیوبندی دھرم کے عقائد و نظریات انبیاء علیہ السلام کے متعلق۔ تو اب آ جائیں وہابی نجیب اللہ عمر نے جو
اعتراض کیا امام اہل سنت رحمہ اللہ کے شعر کے اوپر، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یہاں پر یہ لب کشی کی کہ یہاں پر عزت بعد ذلت ہے، بود نہیں ہے، لہٰذا ذلت کی نسبت نبی علیہ السلام کی جانب ہو گئی۔ نعوذ باللہ، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے گستاخی کا ارتکاب کیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ بود ہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت اس کی کریں گے یہ بود ہی مراد لیا جائے گا۔ موصوف کو یاد رکھنا چاہیے، مولوی زکریا کندھلوی کی کتاب، تھانوی کی کتاب، ان کتب کے اندر اور بھی دیگر متعدد مقامات کے اوپر لفظ بود استعمال ہوا ہے بغیر اعراب کے، اس کے اوپر نہ پیش ہے نہ زبر ہے۔ وہاں پر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ بود مراد لیتا ہے، بعد مراد نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر بعد مراد لیں تو معنی کے اندر خرابی لازم آتی ہے۔ تو جس طرح وہاں پر بنا اعراب کے بود آیا ہے وہاں پر بود ہی مراد لیا جاتا ہے، تو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کو چاہیے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کے اندر بھی جو بنا اعراب کے بود آیا ہے بود ہی مراد لیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب جب اس کی نسبت ہوگی تو پھر یہ بعد مراد ہوگا، اور اس وقت خالق کائنات کے اس فرمان کا مفہوم ہوگا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ الی آخری، کہ صحابہ کرام ابتدا کے اندر بے سر و سامانی کا عالم تھا، کمزور تھے، ضعیف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری اور ضعف کو دور فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو اس وقت اس کا یہ مفہوم ہوگا جو حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے اندر ہے، صحابہ کی منقبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسی مقام کے اوپر یعنی سلام کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عرب و عجم کے لفظ استعمال کیے، کیا یہ صحابہ کے لیے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بندے کی جہالت پر۔ اسی سلام کے اندر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی منقبتیں بھی بیان کی ہیں، خلفائے راشدین کا ذکر کیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، حسنین کریمین کا بھی ذکر کیا، تو کیا ان تمام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے؟ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے وہابی نجیب اللہ عمر دیوبندی کو کہ کس طرح مکر و فریب سے کام لے رہا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی طرف جب نسبت ہوگی تو بود ہوگا، صحابہ کرام کی طرف جب نسبت ہوگی تو بعد ہوگا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی، یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف، یہاں پر جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ صحابہ کرام کے متعلق جب یہ لفظ آیا تو امام اہل سنت رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں کی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذلت معنی نہیں کیا، ذلت کا ترجمہ نہیں کیا، یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود معنی متعین کیا۔ اور باقی رہ گئے وہ حوالہ جات جو وہابی موصوف نے پیش کیے، مفتی محمد خان قادری صاحب کا، مفتی غلام حسن قادری صاحب کا، سخن رضا صوفی صاحب کا، کہ انہوں نے شرح کرتے ہوئے بود مراد نہیں لیا بلکہ بعد مراد لیا ہے۔ یہاں پر بھی وہابی موصوف نے عیاری مکاری سے کام لیا، یہ تو بتلا دیا کہ بعد مراد لیا ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ بعد مراد لے کر انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے، شعر کی تشریح کیا کی، شعر کا جو مفہوم ہے وہ کیا انہوں نے کیا ہے۔ جس صفحے سے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی نجیب اللہ عمر نے یہ دکھلایا ہے کہ جی یہ دیکھیں بعد کا لفظ لکھا ہوا ہے، انہی صفحات کے اوپر ان تمام شارحین نے بعد مراد لے کر ذلت کا ترجمہ بے سر و سامانی کیا ہے، ضعف ہونا کیا ہے، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ بے سر و سامانی کا ترجمہ کرنا، مفہوم مراد لینا، یہ کون سا یہ گستاخی کا کام ہے؟ وہابی نجیب صاحب نے دو نمبری کی، اس کو چاہیے تھا جیسے یہ بتلایا ہے کہ بعد مراد لیا ہے، اسی طرح یہ بھی بتلا دیتے کہ ان تمام شارحین نے وہیں پر بعد مراد لے کر اس کا ترجمہ ذلیل ہونا نہیں کیا بلکہ بے سر و سامانی کیا ہے۔ یہ تھی وہابی دیوبندی اسماعیلی نجیب اللہ عمر کی دو نمبری، دھوکہ دہی، کذب بیانی، عیاری اور مکاری۔
اس کے بعد وہابی موصوف نے ایک حوالہ پیش کیا بڑے شد و مد کے ساتھ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا، اور کہا کہ جی یہ دیکھیں، خود نصیر الدین نصیر صاحب نے سیالوی صاحب کو یہ کہا کہ جی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ذلت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے، لہٰذا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ نصیر الدین نصیر صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے معتبر مستند نہیں ہے، اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ خود اس کے بارے میں وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام سرفراز خان صفدر اظہار العیب کے اندر کہتے ہیں کہ ذاتی رائے کو کسی کے اوپر تھوپنا اخلاقی اور شرعی طور پہ درست نہیں ہے، اظہار العیب۔ لیکن مجھے پتا ہے نجیب اللہ عمر صاحب کا ہاضمہ درست نہیں ہے، ان کا اس پہ گزارا نہیں ہوگا۔ یہ کتاب ہے مجلس نفیس، اس کتاب کا صفحہ نمبر 283 اور 84 ہے۔ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ذکر کیا گیا۔ ایک بات میں پڑھ کے یہاں پر آپ کو سنا دیتا ہوں، نجیب اللہ عمر صاحب کا ہاضمہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 284 یہاں پر نقل کرتے ہوئے بات یہ کہتے ہیں، ایک بات پیر صاحب نے یہ کہی کہ بریلوی حضرات ہم پر زور ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بریلوی لکھیں اور کہلائیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 284 کے اوپر خود پیر نصیر صاحب کا یہ قول نفیس صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پیر نصیر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ تو جب وہ خود اقرار کر رہے ہیں بریلوی نہیں ہیں، تو ان کا قول، ان کی بات امام اہل سنت حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف آپ کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور پیر نصیر صاحب کا قول امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا حوالہ ہے، اس کتاب کا نام ہے یاد دل براں، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے بہت بڑے مولوی اللہ وسایا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 168 اور 169 کے اوپر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے حق میں ان کی شان کے اندر 1.5 صفحے پر مشتمل ایک مضمون لکھا۔ اچھا، ابتدا میں یہ کیا لکھتے ہیں کہ 13 فروری سن 2009 جمعہ کا روز خانقاہ عالیہ گولڑا شریف کے گدی نشین جناب پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ دل کے دورہ کے باعث انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا پیر طریقت حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی کی خانقاہ کے گدی نشین تھے۔ عالم، فاضل، علوم جدید و قدیم کے شناور، صوفی سکالر اور شاعر تھے۔ جس طرح آپ نے پیر نصیر صاحب کی کتاب سے یہ الفاظ دکھائے تھے، القابات دکھائے تھے، اسی طرح وہی القاب پیر نصیر صاحب کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی کتاب میں ہے، یاد دل براں کے اندر آپ کا وہابی مولوی لکھ رہا ہے۔ اچھا، روایتی پیروں سے ہٹ کر وہ توحید کے علم بردار تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی آبیاری اور پاسبانی انہیں ورثہ میں ملی تھی۔ صفحہ نمبر 168 کے اوپر یہ 1.5 صفحے پر مشتمل انہوں نے پورا مضمون لکھا۔ تو جس طرح آپ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے حوالہ جات ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، ہم اگر آپ کی یہ کتب، یہ تو صرف 2 حوالہ جات یہاں پر میں نے پیش کیے ہیں، اس طرح کے اور بھی حوالہ جات ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے حق میں آپ نے الفاظ لکھے ہیں، ان کی شان بیان کی ہے آپ نے۔ تو جس طرح آپ ان کے حوالہ جات ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، ہم ایک طرف آپ کی یہ حوالہ جات پیش کر کے دوسری جانب پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے وہ حوالہ جات، وہ عبارتیں جو آپ کے وہابی دھرم کے خلاف ہیں، دیوبندی دھرم کے خلاف ہیں، وہ آپ کے خلاف پیش کریں، کیا آپ قبول کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ تو جس طرح آپ پیر نصیر صاحب کی وہ عبارات جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے خلاف ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی طرح پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی وہ عبارات جو ان کی ذاتی رائے ہے وہ ہمارے خلاف پیش کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب کر مرنا چاہیے اور اپنے اکابرین کی کتب کو پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، ایسے منہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ تو تھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے حوالے سے جو آپ نے دھوکہ دیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، وہاں پر پھر پیر صاحب نے ذلت کا ترجمہ نہیں کیا کہ ذلت کا ترجمہ کیا ہے، یہ بھی آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جواب ہو گیا۔
वहाबी देवबंदी इस्माइली नजीबुल्लाह उमर ने फिर एक हवाला पेश किया इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि जी ये देखें इन्होंने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जलील कहा। तो यहाँ पर भी वहाबी मौसूफ ने अय्यारी और मक्कारी से काम लिया। हजरत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां पर कोई अपना अकीदा या नजरिया बयान नहीं किया, बल्कि एक रिवायत का तर्जुमा किया है। और वो रिवायत फिर इन्होंने अपनी जानिब से नहीं लिखी, बल्कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से नकल की है। जिस सफ़े का ये हवाला पेश कर रहे थे, उसी सफ़ा के ऊपर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ये ऊपर से पढ़ते ताकि ये पता चल जाता कि मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात अपनी जानिब से नहीं लिखी, बल्कि इमाम गजाली, अब चूंकि इसने खयानत करनी थी, लोगों को गुमराह करना था, तो इसलिए इमाम गजाली का नाम इसने नहीं पढ़ा। इनका ये उसूल है, चतरोड़ी के इल्जामात का मुस्किल जवाब, सफा नंबर 65 के ऊपर उसूल लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि हर नकल की हुई बात नाकिल का अकीदा हो। जरूरी नहीं कि नकल की हुई बात नाकिल का अकीदा हो। तो यहां पर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के वालिद माजिद ने ये बात नकल की है, अकीदा बयान नहीं किया। ना ही ये कहा कि जी ये हमारा अकीदा है, ना ही ये कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलील हैं, सिर्फ तर्जुमा किया है इबादत के खुशू और खुजू के तनाजुर में। तो इस बदबख्त ने उठाकर इसको हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के खाते में डाल दिया। इसी तरह एक उसूल ये हो गया, और दूसरा उसूल ये मेरे पास किताब है, जवाब हाजिर है। ये किताब जिस बंदे के हुक्म पर लिखी गई है वो मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद है, मुफ्ती अबुल कासिम, और इस किताब को जिसने पसंद किया वो है मुफ्ती अब्दुल रहीम, और ये उस्ताद तफसीर और सरपरस्त शोबा मुनाजरा दारुल उलूम देवबंद है। इस बंदे ने इस किताब को पसंद किया, और मुरत्तिब है निजामुद्दीन अमरोही, ये शोबा मुनाजरा का दारुल उलूम देवबंद का नाजिम है। जवाब हाजिर है, सफा नंबर 25 के ऊपर ये उसूल लिखा कि ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी व जिम्मा हो जाता है। जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी व जिम्मा हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के वालिद माजिद ने जब ये बात नकल की बतौर रिवायत, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया। जब हवाला पेश यहां पर कर दिया तो मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बरी व जिम्मा हो गए आपके उसूल के मुताबिक। जब वो बरी व जिम्मा है तो आप ये इबारत उनके खाते में डालकर उनको गुस्ताख बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई? हया करें, कुछ झूठ ना बोलें, यारी मकारी से काम ना लें। ये जवाब हाजिर है सफा नंबर 25 के ऊपर। इसके बाद वहाबी मौसूफ ने हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो गुस्ताख बना दिया है, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुस्ताख नहीं कहा। इहयाउल उलूम शरीफ के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह रिवायत नकल की है। इनको गुस्ताख बनाते हुए तुम्हें मौत पड़ती है, इनके ऊपर भी फतवा लगाना था। फिर मैं बताता आपको कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक आपके अकाबिरीन ने क्या लिखा है, और किस किस ने इमाम गजाली को हुज्जतुल इस्लाम कहा है। अगर मौलाना नकी अली खान गुस्ताख हैं सिर्फ नकल करने की वजह से, तो इमाम गजाली गुस्ताख क्यों नहीं है? उसके बाद मज़ाकुल आरिफीन, ये मेरे सामने है, जेल नंबर इसकी 1 है। वहाबी देवबंदी इस्माइली फिरका के मौलवी मोहम्मद एहसन सिद्दीकी ने जो तर्जुमा किया है इसी रिवायत का, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269 के ऊपर यही किया। अगर मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह गुस्ताख हैं, तो फिर आपका ये सिद्दीकी वहाबी ये भी गुस्ताख है, अंबिया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, इमाम गजाली भी गुस्ताख है। अगर इमाम गजाली और ये आपका मौलवी एहसन सिद्दीकी गुस्ताख नहीं है, तो फिर अल्लाह के फजल व करम से रिवायत नकल करने की वजह से इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के वालिद माजिद हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह भी गुस्ताख नहीं है। ये आपके वो झूठ, बहतान, इल्जाम और एतराज का जवाब है जो आपने अपनी वीडियो के अंदर अपनी गंदी जुबान से किया है। लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलाम के गुस्ताख आप हैं, आप उनके बेअदब हैं। ये अकायद आपने अपने कुतुब के अंदर लिख रखे हैं, इमाम अहले सुन्नत और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के वालिद माजिद ने नहीं लिखे।